اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر وقال تعالی واذکروا اللہ فی ایام معدودات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من عمل احب الی اللہ من هذه الايام یعنی ایام عشر ذی الحجہ۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا ہم انسانوں پر بے انتہا اس کے انعامات، اس کے احسانات، اگر ہم ساری زندگی اس کی کسی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو بعض مواقع ایسے دیے ہیں کہ جن میں وہ کثرت سے نیکیاں جمع کر لے، بعض مواقع ایسے دیے ہیں کہ جن میں عبادات کی فضیلت بقیہ دنوں سے بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں سے افضل، بعض راتوں کو بعض راتوں سے افضل، بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضل، بعض مسلمانوں کو بعض سے افضل، بعض صورتوں کو بعض صورتوں سے افضل، بعض آیتوں کو بعض آیتوں سے افضل۔ یہ چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ رب العالمین نے راتوں میں سے لیلۃ القدر کو جو فوقیت دی، جو فضیلت دی، جو برتری دی، وہ کسی اور رات کو نہیں دی۔ اسی طرح سے اس رات کی عبادت کسی اور رات کو ویسی عبادت کرو تو ویسا ثواب نہیں ملے گا۔ بعین ہی ایسے ہی دنوں میں سے کچھ دن اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب، ان دنوں کی نماز کا ثواب، تلاوت قرآن کا ثواب، ذکر و اذکار کا ثواب، حج و عمرے کا ثواب، روزے کا ثواب، صدقہ و خیرات کا ثواب۔ ما من ازکا احب الی اللہ، جو کوئی بھی نیکی کرے گا بندہ بقیہ دنوں سے زیادہ افضل تر نیکی ہوگی۔ وہ دن بہت جلد شروع ہونے والے ہیں، وہ عشرہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے جس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ آج کا خطبہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کے مخصوص اعمال۔ عشرہ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو کہا جاتا ہے۔ بعض محدثین نے 13 دنوں کو افضل ترین قرار دیا ہے، اور ہے ایسا، ایام تشریق کو ملائیں گے تو 13 دن یہ بقیہ دنوں میں سب سے افضل ہیں۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے غروب آفتاب تک
جس قدر افضل یہ 13 دن ہیں، سال کے پورے دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں ہے۔ پھر ان 13 دنوں میں جو فوقیت اور برتری عرفہ کے دن کو ملی وہ کسی اور دنوں کو نہیں ملی۔ عرفہ کے دن کے بعد یوم النحر 10 ذی الحجہ کو جو برتری ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اللہ رب العالمین جب اپنے کلام مجید کے اندر کسی بات کا حکم دے تو مسلمانوں کو ماننے کے لیے کافی ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین کسی بات کے حکم کے لیے کسی چیز کی قسم کھائے اور جس کی بھی قسم کھائے وہ بھی بڑی اہم، اور جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہو وہ بھی بڑی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ فجر اور ذی الحجہ کے یہ 10 دن یہ انتہائی اہم ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھا، احادیث رسول کو سمجھا، یا جو لوگ قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھتے ہیں، احادیث صحیحہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ان کو فجر کی اہمیت معلوم ہوگی۔ فجر کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت کی قرآن کا پڑھنا فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس وقت، اور جو لوگ فجر کی نماز کی اہمیت جانتے ہیں وہ پابندی سے جماعت سے پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اگر تم جان جاؤ نا کہ فجر کی نماز کا کیا بدلہ ہے تو تم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں اگر چل کر کے نہ آ سکتے ہو تو سرین کے بل چل کر کے آؤ۔ 5 نمازوں میں افضل ترین نماز، مومن اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والی نماز فجر کی نماز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقین پہ سب سے مشکل نماز جو ہے، گراں نماز گزرتی ہے وہ فجر اور عشاء ہے۔ تو فجر کی قسم کھائی، اسی طرح سے ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 رات ذی الحجہ کی راتیں ہیں، ذی الحجہ کے دن ہیں۔ ذی الحجہ کے دنوں کو بقیہ تمام دنوں میں سب سے افضل ترین اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ فجر کی آیت نمبر 2 کے اندر قرار دیا۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ان دنوں کی فضیلت اور برتری حدیث ہے عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ فیہا العمل الصالح قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ثم لم یرجع بذالک من شیء، رواہ البخاری، حدیث نمبر 969، بخاری شریف کی حدیث نمبر 969 ہے۔ عبداللہ ابن عباس راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں عشرہ ذی الحجہ کے علاوہ، کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ عشرہ ذی الحجہ وہ عشرہ ہے کہ اس کے اندر جس کسی مسلمان بندی یا بندے نے اعمال صالحہ کیا،
احب الی اللہ العمل الصالح، ان دنوں کا صالح عمل رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ آج کی نماز، آج کا عمل، یہ ذوالقعدہ کا عمل ہے، محبوب آج کی نماز بھی ہے، آج کی تلاوت بھی ہے، آج کے اذکار بھی ہیں، لیکن یہی تلاوت، یہی نماز، یہی اذکار اگر ذی الحجہ کے دنوں میں ہو جائیں گے تو ان کی فوقیت اور بڑھ جاتی ہے اور زیادہ محبوب ہے۔ کیا مقصد ہے رب العالمین کا؟ اپنے بندوں کو موقع دینا، اپنے بندوں کو کم وقت میں زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنا اور جہنم سے بچانا اپنے آپ کو۔ کہا ان دنوں کا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ کتنا زیادہ محبوب ہے اس کی تشبیہ بھی دی، مثال بھی دے کر کے سمجھایا۔ جب صحابہ نے یہ بات اللہ کے نبی سے سنی کہ ان دنوں کا اعمال صالحہ اللہ کو بقیہ دنوں سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، تو صحابہ نے کہا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دنوں کی نماز، ان دنوں کی تلاوت، ان دنوں کا قرآن و احادیث کو سمجھنا، ان دنوں کے اذکار، ان دنوں کے خیرات و صدقات، ان دنوں کے نماز، ان دنوں کے روزے، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے؟ بہت بڑی چیز ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جس جہاد کے تعلق سے کیا کہا کہ بندہ اپنے مال اور اپنے جان کے بدلے جنت کا سودا کرتا ہے۔ ہَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ، یہ اپنے نفسوں اور اپنے مالوں کے بدلے میں جنت لیتے ہیں۔ کہا اس سے بھی زیادہ افضل ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ افضل ان دنوں کے اعمال صالحہ دوسرے۔ لیکن ایک بندہ الا رجل، ہاں اس بندے کا جہاد افضل ہوگا جو اپنے گھر سے اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی لے کے نکلا اور جہاد میں گیا، اللہ کے راستے میں مال بھی گیا اور جان بھی گئی۔ جس بندے کا مال اور جان دونوں جہاد میں چلے گئے اللہ کے دین کی خاطر، وہ تو افضل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جہاد میں شریک ہوا اور صحیح سلامت اپنے نفس کو واپس لے آیا، اس سے کہیں زیادہ دوسرے عمل ان دنوں کے افضل ہیں۔ ایک جملہ، یہ ایک بات بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ ذی الحجہ جو شروع ہونے والا ہے، اس کے شروع کے 10 دن کتنے اہم ہیں۔ اگر ہماری نمازوں میں سستی ہو، تلاوت میں سستی ہو، اذکار میں سستی ہو، انفاق فی سبیل اللہ میں سستی ہو، کوئی اور چیزیں ہوں، تو ہمیں جس طرح سے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کمر بستہ ہوتے تھے نا، ایسے ہی اس عشرے میں بھی کمر بستہ ہونا چاہیے۔ اعمال صالحہ میں بادروا بالاعمال الصالحہ، جلدی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اچھے انداز سے ان دنوں میں اعمال صالحہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ مال اور جان کے ساتھ گیا، اور مال بھی گیا اور جان بھی گئی اللہ کے راستے میں، ہاں اس کا جہاد افضل ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ افضل ان دنوں میں اعمال صالحہ کرنا ہے۔ اس آیت کریمہ سورہ فجر کی سے اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 969 سے بات واضح ہوگی ایک مسلمان کے لیے کہ ہمیں آنے والے 10 دنوں میں، اگر ان دنوں میں ہم 2 صفحے پڑھتے ہیں تو آنے والے دنوں میں 4 صفحے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ان دنوں میں ہم دن میں 1 پارہ پڑھتے ہیں تو آنے والے دنوں میں 2 پڑھیں گے۔ ان دنوں میں اگر ہم 1 حدیث سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں 2 کریں گے۔ اذکار میں بھی اضافہ، انفاق فی سبیل اللہ میں بھی اضافہ، تلاوت میں بھی اضافہ، قرآن و حدیث کے سمجھنے میں بھی اضافہ، اعمال صالحہ ہر ایک کے کرنے میں جلدی کرنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق ہمیں آنے والے دنوں میں ان عملوں کو کرنا ہے جو حدیث اور قرآن کی دونوں آیتوں سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، ما من ازکا عمل من اجرہ
یعنی ایام عشر ذی الحجہ، ہر نیک عمل کا بدلہ ایام ذی الحجہ میں اور زیادہ افضل ترین ہو جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو کوئی بھی نیکی کریں گے اس کا بدلہ بنسبت دوسرے دنوں کے زیادہ ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایام ذی الحجہ میں بہت زیادہ محنت کرنی ہے۔ دوسری بات، ذی الحجہ کے دنوں میں کیا مخصوص عمل ہے، کیا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے ان دنوں کو کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل؟ اس میں کوئی خاص الگ سے مخصوص عمل سوائے حج کے یا عرفہ کے یا یوم النحر قربانی والے دن کے قربانی کے کوئی اور عمل تو مخصوص نہیں ہے۔ عرفہ کا روزہ 1، قربانی 2، حج 3، یہ 3 نئے عمل آتے ہیں۔ بقیہ نماز ہر دنوں میں، تلاوت ہر دنوں میں، انفاق ہر دنوں میں، ہر ایک نیکی چھوٹی بڑی ہر دنوں میں، لیکن یہ ایک الگ ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ ذی الحجہ کا چاند شروع ہونے سے پہلے ہر وہ بندہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کو قربانی کرنی ہے، وہ اپنے بالوں کی کٹنگ، اپنے مونچھوں کو کاٹنا، اپنے ناخن کو کاٹنا، آج 28 ہے آج کر لے، کل کر لے، چاند نکلنے کے بعد قربانی دینے سے پہلے ان 10 دنوں میں یہ چیزیں نہ کریں۔ حدیث ہے ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ حتی یضحی۔ ابو داود کی روایت، ام سلمہ راویہ حدیث، وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، جب ذی الحجہ کا چاند نکل آئے اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، اس کو اپنے ناخن اور اپنے بال کاٹنے سے رک جانا چاہیے۔ اب وہ ناخن اور بال کب کاٹے؟ جب قربانی دے لے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو بندہ قربانی دے، کیونکہ حدیث کا الفاظ ہے وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے اس کو ناخن اور بال نہیں کاٹنے چاہیے۔ اگر وہ بندہ جو قربانی نہ دے، جس کے پاس قربانی کا بندوبست نہ ہو، وہ اتنی طاقت نہ رکھتا ہو، بہت اچھی بات ہے، وہ بھی اس 10 دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹے۔ لیکن حدیث کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ کس کے لیے کہی گئی ہے؟ وہ قربانی کرنے والے کے لیے کہی گئی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ جو بندہ بھی قربانی کرنا چاہے وہ ذوالقعدہ کے ان 2 دنوں میں اپنی مونچھیں کاٹ سکتا ہے، اپنے بال کاٹ سکتا ہے، اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے، اور جب ذی الحجہ کا چاند نکلے وہاں سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر ایک دن ایسا ہے جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ۔ یہ وہ دن ہے کہ جو بڑا فضیلت والا دن، قرآن مجید سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اسی دن نازل ہوئی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا۔ تکمیل دین کے لیے، مکمل دین کے لیے جس دن کا انتخاب ہوا وہ سب سے افضل ترین دن عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ۔ حاجی عرفات کے مقام میں
رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، رائی کے دانے کے برابر اس میں کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں۔ دکھ اور افسوس کی بات ہوتی ہے، یہ آیت کریمہ جس دن نازل ہوئی اس دن کے لیے یہودیوں کو نہیں پتا تھا۔ یہودیوں نے اس تکمیل دین کی آیت جب سنی، اس کو سمجھا، تو یہودیوں کو دکھ اور افسوس ہوا۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں نازل ہوئی ہوتی، ایسی اوتھینٹک، ایسی گارنٹی، ایسی سرٹیفکیٹ اگر ہمارے دین میں، یہودیت میں، عیسائیت میں ملی ہوئی ہوتی، ہم اس دن عید مناتے۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم، اس گارنٹی کے لیے رب العالمین نے جو دن منتخب کیا ہے وہ عید کا دن ہے، وہ عید سے بھی افضل دن ہے، کیونکہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن عرفہ کا دن ہے۔ کہا حاجی عرفات میں تھے، مقام عرفات کے اندر رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھ کر کے سنائی کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس مکمل دین میں کتنا بڑا ترم خواہ کوئی آئے اور کہے نہیں یہ اچھا کام ہے کر لو، نہیں یہ زیادہ ہے اس کو گھٹا دو، جیسے لوگوں نے کیا ہے، جیسے لوگوں نے کمیاں اور زیادتیاں دین کے نام پر، نیکی کے نام پر بدعت کو ایجاد کر دیا۔ لوگ بدعت کر رہے ہیں نیکی سمجھ کر، ثواب سمجھ کر۔ حضرت امام مالک کہا کرتے تھے کہ مجھے تو اس آدمی پر تعجب ہوتا ہے کہ جو دین میں نئی بات ایجاد کرے اور کیا کہے کہ یہ اچھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا رہا ہے کہ آپ نے یہ باتیں چھپا دی تھی۔ کتنی باتیں ہیں جو دین میں نہیں ملتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، صحابہ سے نہیں ملتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم پڑھتے ہیں اس آیت کو، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو بڑوں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، فلاں کے نزدیک ہے، فلاں کے نزدیک ہے۔ بھائیو، عرفہ کا دن جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں تکمیل دین کی بشارت، اور مکمل کہتے ہی اس کو ہیں جس گلاس میں ایک بوند ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہے لوگ بہت دھڑلے سے یہ بات کہہ دیں گے فلاں صاحب کا احسان ہے کہ فلاں جانور حلال ہو گیا، فلاں صاحب کا احسان ہے کہ یہ جانور حلال ہو گیا، نہیں تو تم کیا کرتے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حلال اور حرام کا اختیار رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، علم نہیں ہے اس بات کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر رب العالمین ہر جانور کا نام لے کر کے کہتا نا یہ حلال یہ حرام، بھائیو ایک اچھا خاصا حصہ قرآن کا ہو جاتا، ایک اچھی خاصی حدیثیں ہو جاتی، لیکن آپ نے پہچان بتائی کلہ ذو ناب فہو حرام، ہر وہ جانور جس کے دو دانت نکلے ہوئے ہوں وہ حرام، جو چیر پھاڑ کر کے کھائے وہ حرام، جو چر کر کے کھائے کٹ کر کے کھائے وہ حلال۔ اب نام پہچان بتا دی۔ پرندوں میں وہ پرندہ جو چن کر کے کھائے، چگ کر کے کھائے وہ حلال، اور جو پنجوں میں پکڑ کر کے چیر پھاڑ کر کے نوچ کے کھائے وہ حرام۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ دین کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، نہیں پڑھیں گے تو جہاں چاہیں گے جو جس نے جو دیا وہی دین بن جائے گا۔ یہ سب سے افضل ترین دن ہے۔ اس میں کیا عمل ہے؟ اس میں ایک خاص عمل ہے، وہ ہے روزہ۔ روزے کے تعلق سے آپ 3 حدیث سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک وجہہ 70 خریفا۔ جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، یہ نفلی روزہ مراد ہے، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، ایک دن کا جو بندہ نفلی روزہ رکھتا ہے صحیح معنی میں سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے
کل بروز قیامت اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت دور کرے گا، ایک دن کا روزہ۔ کتنے لوگ ہیں جو نفلی رکھتے ہیں؟ بھائیو بے شمار لوگ ہیں جن کے فرضی چھوٹ جاتے ہیں، دوسرا رمضان آ گیا وہ فرضی بھی پورے نہیں ہو پائے، پھر رمضان آ گیا، اچھا 2 چھوٹے تھے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رکھنے تھے نہیں رکھے، پھر رمضان آ گیا۔ وہ پچھلے سال کے 2 تھے، اس سال 4 اور چھوٹ گئے، پھر رمضان آ گیا۔ یہ ہے زندگی جس کو عصر کہا ہے، یہ ایسے ہی جلدی سے جائے گی اور ہماری چھوٹی ہوئی چیزیں بھی ادا نہیں ہوتی، دوسرا رمضان آ جاتا ہے۔ یہ نفلی روزہ جو اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کرے گا۔ دوسری حدیث ازواج مطہرات راویہ حدیث، وہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ وعاشوراء وکل شہر 3 ایام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا روزہ، عاشوراء محرم کا روزہ، اور ہر مہینے کے 3 روزے، ہر مہینے کی 12، 13، 14 3 تاریخ کے روزے، اس طرح سے جمعرات اور پیر کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اگر بندہ عام نفلی روزے نہ رکھے نا تو کم سے کم عاشوراء کا روزہ اور عرفہ کا روزہ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ عرفہ کا دن، جس عرفہ کو کہا حاجیوں کے بارے میں کہ عرفہ کی حاضری ہی حج ہے، جو مقام عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا۔ یہ فوقیت اور برتری ہے اس دن کو، یہ فوقیت اور برتری ہے عرفہ کو، حاجیوں کے عرفات پہنچنے کو۔ لیکن حاجی روزہ نہیں رکھیں گے۔ نظام دیکھو، حاجیوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ مقام عرفات کے اندر جو حج کے رکن میں ایک اہم رکن ہے، اور حاجی عرفات ہوں، عرفات والے دن عرفہ میں حاجیوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس روزے میں ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسبہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، میں اللہ کی ذات سے گمان کرتا ہوں، امید کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ ایک بڑا آدمی کوئی کہے میں امید کرتا ہوں یہ کام ہو جائے گا تو ہمیں یقین ہو جائے گا نا؟ کیا کہیں گے؟ بزرگوں نے کہا ہے، بڑے نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، اور یہ کہنے والا کون بڑا ہے؟ اس سے بڑا دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا، کوئی نبی اس سے بڑا نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں احتسبہ، میں گمان کرتا ہوں، ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو بندہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے 9 ذی الحجہ کا، اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہ معاف کر دے گا اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دے گا۔ جتنے بھی صغیرے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے، اور وہ بھی 1 سال پہلے اور 1 سال بعد۔ اور عاشوراء کے لیے کیا ہے؟ جو عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہوں گے، اور اس کے لیے 2 باتیں، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے۔ ایک مسلمان اگر سال میں یہ 3 روزے رکھ لے، عرفہ کے 2 روزے، عرفہ کا 1 روزہ اور عاشوراء کے 2 روزے، اور فرض روزے رمضان میں رکھ لے، اور اس کے علاوہ شوال کے 6 روزے رکھ لے، اس نے پورے سال کے روزے رکھے اور صغیر گناہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے معاف کروا لیے۔ ایسا موقع اور امتوں میں نہیں تھا، امت محمدیہ سے پہلے ایسا موقع نہیں تھا، ایسی شب قدر نہیں تھی، ایسا عرفہ نہیں تھا۔ یہ کم وقت میں زیادہ نیکیاں، ایک بندہ سوال کر سکتا ہے، قوم عاد، قوم لوط، قوم سمود کی 200 سالہ زندگی، 300 سالہ، 250 سالہ، اور امت محمدیہ کی 60 سے 70 سال۔ اللہ ان کو اتنی لمبی عمر دی اور انہوں نے نیکیاں کی، جتنی میری عمر تھی اس کے بعد اس نے توبہ کیا، سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ مجھے بھی اگر اتنا موقع ملتا، 200 سال میری زندگی ہوتی، تو میں بھی شاید کہیں توبہ کر لیتا۔
بھائیو رب العالمین کے یہاں نے کوئی چیز رکھی ہی نہیں کہ کوئی بندہ کل عذر پیش کرے، عذر پیش کرنے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ موقع ان کو نہیں تھا کہ ایک شب قدر پاؤ 83 سال کے برابر، بولو نا، اگر وہ حساب جوڑو گا تو امت محمدیہ کی عمریں تو سب سے زیادہ ہیں، کم وقت میں زیادہ نیکیاں، یہ ادھر نہیں تھا، یہ عرفہ کا دن وہاں نہیں تھا۔ اور اللہ رب العالمین اعتق من النار یوم عرفہ، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جیسے ہر رمضان میں افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور سب سے زیادہ شب قدر والے دن، شب قدر والی رات اور دنوں میں سب سے زیادہ عرفہ کا دن ہے۔ اللہ کی قسم اس دن کو خاص رکھنا چاہیے۔ کتنے سارے مسلمان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلا عرفہ کا دن آیا گزر گیا، روزے کو تو چھوڑو، اس دن کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، شاید اس دن تلاوت بھی نہیں کی، شاید اس دن اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آج عرفہ کا دن تھا۔ اللہ کی قسم ہر مسلمان کے بچے کو یاد ہونا چاہیے آج عرفہ کا دن ہے، آج مجھے اپنی زبان پر کنٹرول رکھنی ہے، آج مجھے تلاوت ضرور کرنی ہے، آج مجھے جماعت سے نماز ضرور پڑھنی ہے، آج اتنا حصہ قرآن کا ضرور سمجھنا ہے، آج اتنی تلاوت ضرور کرنی ہے، آج کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا ہے، آج روزہ تو رکھنا ہے۔ لیکن کتنے سارے مسلمان ہیں دنیا کے جمیلوں میں ایسے شریک ہیں، دنیا کی مغربیت کی چال میں ایسے شریک ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا اچھا جنوری آ گیا، 1 جنوری، اچھا 31 مارچ، اچھا فلاں اور فلاں، لیکن عرفہ آیا تھا چلا گیا۔ بھائیو امید ہے کہ اس سال ایسا نہ ہو۔ کیوں؟ یہ حدیثیں سننے کے بعد، یہ آیتیں پڑھنے کے بعد یہ ہمارے گھروں میں ہے اور ہمارا عمل نہ ہو تو اچھی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عرفہ کا روزہ جو بندہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ مخصوص عمل ہے، ایک ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنا، اور ایک عرفہ کے دن کا روزہ۔ اور کیا ہے ان 10 دنوں میں؟ حج ہے۔ حج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ جو بندہ حج کرتا ہے نا اور دوران حج گناہ کا کام نہ ہو اس سے، وہ ایسے ہو جاتا ہے کسی کو کوئی گالی نہ دے، کوئی گناہ نہ کرے، پاک صاف حج کرے، گناہوں سے وہ ایسے پاک صاف ہوتا ہے جیسے ماں کی پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے گناہ لے کر کے نہیں آتا، تو نیکیاں لے کر آتا ہے؟ جی نیکی لے کے بھی نہیں آتا ہے، وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ، صاف ستھرا۔ حاجی حج کرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے، تو حاجی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج سے پہلے تو ہو گیا میں صاف، لیکن آج کے بعد میں خیال رکھوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، مشرک حاجی کبھی نہیں، جی شرک کی موجودگی میں تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ کتنے سارے لوگ ہیں شرک کی موجودگی میں حج کر کے آ گئے، ان کے لیے حدیث نہیں ہے۔ کیوں؟ شرک کی موجودگی میں عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ صغیرہ ہیں، حج کرنے کے بعد ایسے ہوتے ہیں جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ وہ بھی کب ہے؟ وہ دن بھی ایسے انہی دنوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحج الى الحج والعمرة الى العمرة کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، ایک حج سے دوسرا حج درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ ہی جنت ہے۔ وہ مبرور حج، مقبول حج، اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ وہ بھی انہی دنوں میں ہیں، 10 دنوں میں۔ اس کے علاوہ اور مخصوص عمل کیا ہے؟ یوم النحر، 10ویں ذی الحجہ کی قربانی۔ انشاءاللہ اگلا خطبہ قربانی کے موضوع پہ سنیں گے، تو وہ خاص عمل بھی کب ہے؟ انہی 10 دنوں میں۔ اس سے علاوہ ہٹ کر کے اگر کوئی عمل ہے تو وہ کیا ہے؟ کثرت سے تکبیر، تحمید اور تحلیل، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ،
یعنی کثرت سے اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تکبیر، ان دنوں میں کثرت سے، اور ان دنوں میں بھی خاص طور سے عرفہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، یہ 5 دن اور زیادہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں کیا کرتے تھے؟ بازار جایا کرتے تھے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک بازار میں جا کر کے کیا کرتے تھے؟ زور سے کہا کرتے تھے اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے یہ تکبیرات کہا کرتے تھے، اور بازار میں جا کر کے بازار میں بھی کہا کرتے تھے، اور ان کا سن کر کے لوگ بھی کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما من ایام اعظم من التکبیر والتہلیل والتحمید یعنی 10 ذی الحجہ، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن دنوں میں کثرت سے اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، ان سے زیادہ افضل جو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، اور خاص طور سے عرفہ سے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 تاریخ تک، یہ بہت اہم دن ہے۔ لہذا کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے۔ ان اللہ اصطفیٰ 4 کلمات، حدیث رسول ہے اللہ تعالیٰ نے 4 کلمات کو چن لیا ہے۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور جو بندہ جتنا زیادہ ذکر کرے گا ان دنوں میں، اتنا زیادہ اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بہ، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا اس کا گمان ہے ویسا ہی اس کے ساتھ ہوں۔ اگر میرا بندہ فَإِن ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میرا بندہ اگر مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے نا، تو کیا کرتا ہوں میں؟ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرْتَهُ فِي مَلَئٍ، اگر میرا بندہ میرا ذکر، میرا اذکار، میری تکبیر، میری تحمید، میری تحلیل فی ملائن، ایک مجلس میں کرتا ہے، لوگوں میں کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ذکرتہ فی ملائن خیر من، میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کس میں؟ فرشتوں میں۔ ہم انسانوں کی مجلس میں رب العالمین کا ذکر کریں، رب العالمین کو یاد کریں، تو رب العالمین فرشتوں میں ہمارا ذکر کرے گا۔ فَإِن ذَكَرْتَهُ فَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ، اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میری طرف مطلب دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے، ہدایت کے لیے، خیرات کے لیے، ہر نیک عمل کے لیے، اگر وہ ایک بالشت آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ میں اس کی طرف ذراعاً ایک ہاتھ جاتا ہوں۔ فَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ، اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں 2 ہاتھ جاتا ہوں اس کی طرف، اس کو ہدایت دینے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کے دخول کے لیے، قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لیے، قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق دینے کے لیے، میں اتنا زیادہ اس کے لیے جاتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کتاب التوحید کی روایت۔ فرمایا اگر وہ بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں کیا کرتا ہوں؟ دوڑ کر کے جاتا ہوں۔ لہذا کیا کرنا چاہیے؟ ان دنوں میں کثرت سے زیادہ تکبیر، تحمید اور تحلیل، یعنی تعریف، تسبیح اور تکبیر، یہ خاص عمل ان دنوں میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خاص چیز نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے اور دن تھے ویسے ہی ان دنوں میں بھی اگر ہمارے دن گزر جائیں تو یہ اچھی بات
نہیں ہیں، شاید دوبارہ عشرہ ذی الحجہ ہمیں ملے یا نہ ملے، عرفہ کا دن ملے یا نہ ملے، یوم النحر ملے یا نہ ملے، اس لیے ان ایام کو اپنے لیے آخری ایام سمجھیں، اور جو بھی گناہ ہوں ان سے کثرت سے استغفار کریں، معافی مانگیں، اور خصوصیت کے ساتھ ان دنوں میں عمل کریں۔ جب ہم یہ کریں گے تو فائدہ انشاءاللہ ہمارا ہوگا۔ آج دنیا میں بے شمار جگہ کوئی بھی چیز جب ہوتی ہے نا تو قرآن نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہارے عملوں کا کرتوت ہے، تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے۔ بارش کا رکنا، بارش کا زیادہ ہونا، قید سالیوں کا ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، اور جب استغفار چھوڑیں گے، معافی مانگنا رب العالمین سے چھوڑیں گے تو عذاب آئیں گے۔ آج ہم نے استغفار چھوڑ دی ہے، آج ہم نے رب العالمین کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا، معافی مانگنا چھوڑ دیا، لہذا ان خاص دنوں میں کثرت سے استغفار کا اہتمام کریں، اور خاص طور سے آج رب العالمین سے دعا کریں، جس طرح سے لوگ بارش کے لیے پریشان ہیں، فصلوں کو پانی کی ضرورت، کیڑے مکوڑوں کو پانی کی ضرورت، جانوروں کو پانی کی ضرورت، گناہ گار نہ کیڑے مکوڑے، نہ چرند پرند، نہ جانور، گناہ کس کے ہیں؟ انسانوں اور جنوں کے۔ سزا کون بھگت رہا ہے؟ یہ دوسری مخلوق بھی بھگت رہی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ گل بھی پس دی جاتا ہے، وہی بات ہے۔ لہٰذا ہر بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین تو اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ رب العالمین مخلوقات پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہر مخلوق کا روزی رساں تو ہے، اے اللہ تو اپنے رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ جو باتیں عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے تعلق سے اور ان میں اعمال کے تعلق سے کہی ہیں، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا